تھے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا رب جو ہے اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین وقار، آج کی آنے والی رات مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، مرتبے اور مقام والی رات ہے، اور نام شب برات ہے۔ ایک ہوتا ہے ہماری زبان میں برات، وہ شادی بیاہ پہ جو ہوتی ہے اسے برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے شب برات، چھٹکارے والی رات، بخشش والی رات۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہوں کو بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میری امت کے گناہ گاروں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ، اور اس پورے قبیلے میں کم سے کم بھی 50,000 کے لگ بھگ بکری ہوا کرتی تھی، یعنی سب سے زیادہ اس قبیلے کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ تو حضور نے پھر ان کی مثال دی، ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ گنے جا سکتے ہیں؟ تو پھر اگر 1,000 ہو تو پھر بہت مشکل نہیں ہو جائے گا، اور اگر 50,000 ہو تو پھر تو حضور نے فرمایا یہ جو آنے والی رات ہے شب برات، فرمایا اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان مقدس راتوں میں اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، اور اللہ اپنی شان کے لائق آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں رزق سے بھر دوں۔ دیکھیں نا، ایک شخص گلی میں آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے گلی میں آ کر کہ ہے کوئی سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، ہے کوئی سخی جو میری حاجت کو پورا کر دے۔ اب سخی کی اپنی مرضی ہے وہ اسے دے یا نہ دے، وہ گھر سے باہر آئے یا نہ آئے، دے بھی تو اپنی مرضی کے مطابق کتنا دینا ہے اس نے، اس کا موڈ ہی نہ ہو دینے کا تو وہ اس کے حساب سے کیا دے گا پھر؟ تو اس کی اپنی مرضی ہے سخی کی، وہ دے یا نہ دے۔
لیکن جب سخی خود آ جائے بازار میں اور آ کے آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا، آ جاؤ، آج میں نے در کھول دیے ہیں، مانگنے والا ہے تو آ جاؤ، کوئی لینے والا ہے کوئی، آ جاؤ، اور کوئی ہے غریب مسکین بھوکا ننگا ہے تو آ جاؤ، میں دیتا ہوں اسے، میں کھلاتا ہوں۔ تو پھر یہ سخی کیا دے گا؟ ساری کائنات کا پالنے والا رب، ساری کائنات کو دینے والا رب، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب، وہ سمندروں میں جو جانور پرندے ہوا میں اڑنے والے، جو ان کو رزق دینے والا رب ہے، سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں منوں ٹنوں گوشت ہر روز کھاتی ہیں، جنگلوں میں بڑے بڑے جانور کئی من گوشت ان کی دن کی خوراک ہے، وہ جو ان کی خوراکیں پوری کرتا ہے، وہ جو ساری کائنات میں ہر بندے کو دے رہا ہے، اسے جو مانتے ہیں انہیں بھی کھلاتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی کھلاتا ہے۔ اس کریم کے خزانے پھر کتنے بڑے خزانے ہوں گے، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف لمبی ہے، اس کے آخری جملے یہ ہیں کہ فرمایا تمہارے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک، تمہارے پچھلے، تمہارے اگلے، تمہارے سارے کے سارے جن، تم ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور ہر کوئی اپنی آرزو اور تمنا کے مطابق مجھ سے مانگے، اور میں اس کی آرزو کے مطابق اس کی جھولیوں کو بھر دوں۔ کہاں سے؟ حضرت آدم سے لے کر آخری بندے تک، فرمایا میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں، جن و انس جتنا بھی مانگے اتنا عطا کر دوں۔ تو فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، الا المخیط اذا دخل البحر، جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبولیں تو اس کے ساتھ جو پانی لگ جاتا ہے نا سوئی کے ساتھ، فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس رات وہ کائنات کا رب، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ رب آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں رزق کے بھر دوں، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں، ہے کوئی ننگا کپڑا مانگنے والا، میں اسے لباس پہنا دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا، میں اسے تندرستی اور صحت عطا کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا۔ تو جب وہ خود آواز لگائے گا پھر بندہ مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور خیر ہے جی کوئی نہیں جی ہوتا رہتا ہے، تو یہ تو ایسے ڈراتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کوئی شک نہیں اللہ بخشنے والا ہے۔ ہم نہ بھی کہیں نا تب بھی وہ بخشنے والا ہے، ہم نہ بھی مانگیں تب بھی وہ عطا کرتا ہے، تب بھی وہ دیتا ہے، ہم نہ بھی مانگیں لیکن حکم فرمایا نا، محبوب نے کہہ دو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، انہیں کہو کہ یہ مانگیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو مانگو، مانگنے کا حکم دیا، اور پھر سارا طریقہ بھی بتا دیا کیسے مانگو، کیا کہیں یا رسول اللہ کیسے رب سے مانگیں؟ تو حضور نے بتایا رب فرماتا ہے کہ یوں کہو رب اغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحم مجھ پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو کائنات میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں تو سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو رب سے مانگیں اس رات میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ لیکن میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ان راتوں کا بعض اوقات اہتمام تو کیا جاتا ہے، نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن ہم فرائض ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے عشاء کی نمازیں نہیں پڑھی، اب وہ صلاۃ و تسبیح بڑے خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ اسے کیا ملے گا؟
نفل بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ وہ نفل ادا کر رہا ہے، صلاۃ و تسبیح، فرض چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرضوں میں اللہ کی نافرمانی اور نفلوں میں اطاعت کی جا رہی ہے۔ کوشش کریں پہلے فرض پورے کریں، فرض پہلے پورے کریں، دن بھر کی ساری نمازیں ادا کریں، جو رہتی ہیں قضا نمازیں وہ ادا کریں، پہلے وہ ادا کریں، اور پھر جب پکا ارادہ بنا لیں کہ مولا میں نے شروع کر دی ہے، پھر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، پھر نوافل بھی ادا کریں۔ فرمایا کہ جب رب سے مانگو نا، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو۔ بے توجہی سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ کے ساتھ رب سے مانگا کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ رب سے دعا مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ عاجزی کے ساتھ مانگیں گے وہ عطا کرے گا، توجہ کے ساتھ، بلکہ فرمائے اصرار کیا کرو، یا اللہ دے دے، یا اللہ تو نہیں دینا ہے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو مولا کس سے مانگوں۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، حضور تشریف فرما تھے، حضور بیٹھے تھے، صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی کے کونے پہ اس نے نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ جملے کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا رب جو ہے، اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا جاؤ، وہ جو کونے میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے اسے کہو کہ تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ انداز بھی تو ہو نا، یا اللہ تجھ سے ہی مانگتا ہوں، کیوں؟ تو رب جو ہے، کس سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کا آگے والا حصہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دعوت کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔